تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران نہ صرف پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں بلکہ وہ سیاست بھی چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ان کے اوپر دھڑا دھڑ لنڈے کے حساب سے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور ضمانت ملنے کے بعد پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سو واٹ کمز نیکسٹ اینڈ واٹ از دا کاسٹ؟ آخر ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا، بیکاز پیپل آر وریڈ اباؤٹ اٹ اینڈ دے ہیو ہائر سٹیکس ان دا کنٹری۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں ایسی سچویشن ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور ان کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوتا ہے۔ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ پارٹیز بناتی رہی ہے اور پارٹیز کو توڑتی بھی رہی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے وزراء اعظم کو مدتیں پوری نہیں کرنے دی اور ان کے اوپر کیسز بھی بنوائے، اور ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیسز بنائے۔ اور اس کے علاوہ یہ 13 پارٹیز، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیسز بھی بناتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے میں بھی ان کا ایک دوسرے کے خلاف کردار رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ حالات کچھ زیادہ ٹائٹ ہیں اور سچویشن پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس سچویشن میں دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ عمران خان اور اس کی سیاست کا کیا مستقبل ہوگا، اور دوسرا پاکستان کا کیا ہوگا۔ عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہوگا اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستان کا کیا ہوگا اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم اپنی پولیٹیکل افیلیشنز اور اپنی پسند ناپسند کے مطابق دیکھیں، اور دوسرا ہم چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین، لیٹ می ٹیل یو۔ میں آپ کو یہ ایک ہسٹوریکل ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آٹومن امپائر یعنی کہ ترک سلطنت نے 1453 میں شہر ریشم کو بند کر دیا تھا۔ شہر ریشم کے وہ تمام راستے جن پہ ان کا کنٹرول تھا ان کو کلوز کر دیا، یعنی کہ ان کے اوپر ٹریڈ کی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا، جس سے یہ ہوا کہ یورپ کا، چائنا اور دوسرے ساؤتھ ایشین سوسائٹیز کے ساتھ ٹریڈ کا ریلیشن اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں۔ ظاہری بات ہے یہ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا، لیکن یورپین اس وقت اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے کہ وہ ترک سلطنت کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑتے، تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اٹلانٹک میں کود جائیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر 1471 میں انہوں نے ایکویٹر کو کراس کیا، اور 1481 میں انہوں نے کانگو ریور ڈسکور کیا، اور 1487 سے 88 تک انہوں نے کیپ آف گڈ ہوپ کا کنٹرول سنبھال لیا، یعنی کہ 1488 تک وہ پورا افریقہ دریافت کر چکے تھے۔ افریقہ کو دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افریقہ کی تمام اہم لوکیشن پہ کنٹرول حاصل کر چکے تھے، اور 1492 میں انہوں نے امریکہ ڈسکور کیا، اور 1499 میں وہ انڈیا تک پہنچائے، اور 1515 میں انہوں نے پرشین گلف اور آرمز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب اسی دوران 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں جنہوں نے پوری دنیا کی تاریخ اور پوری دنیا کے مستقبل کو بدل دیا تھا۔ ایک یہ کہ یورپین ترک سلطنت کو 3 اطراف سے گھیر چکے تھے، یعنی کہ مغرب، جنوب اور مشرق کی طرف سے، کیونکہ ترک سلطنت کو یورپین نے نہ تو میڈیٹرینین سی میں ہرایا نہ ہی گیلی پولی میں، بلکہ ترک سلطنت کو ہرانے میں جہاں سے وہ کامیاب ہوئے وہ عراق تھا، وہ عراق سے داخل ہوئے، یعنی کہ پرشین گلف سے۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ تجارت کو زمینی راستوں سے شفٹ کر کے سمندری راستوں پہ لے جائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور تیسری اور سب سے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسی دوران انہوں نے ڈھیر ساری ٹیکنالوجی، نالج اور لٹریچر جمع کر لیا تھا۔ اب کوئی بھی ان کو دنیا کے اوپر راج کرنے سے نہیں روک سکتا تھا، اور پھر کسی نے روکا بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ سمجھانے والا ہوں۔ اب آپ امیجن کریں کہ ترک سلطنت کے جس خلیفہ نے وہ راستہ بند کیا تھا، کیا اس نے کبھی اندازہ کیا تھا کہ 100 یا 125 سال کے بعد یہ یورپین پوری دنیا میں دوسری طرف سے گھوم کر مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور جہاں سے جانے کے لیے میں انہیں روک رہا ہوں یہ وہیں پہنچ جائیں گے؟ اب اس میں لیسن کیا ہے؟ ابن خلدون کے مطابق 60 سال کے دورانیے میں تقریباً 4 جنریشنز گزرتی ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ تمام کی تمام جنریشن ٹائم لیپسز میں جاتی ہیں، مطلب ایک جنریشن کی جو کولیکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آنے والی جنریشن کو ایفیکٹ کرتی ہیں، اور پھر ان کی ایکٹیویٹیز ان سے آنے والی کو۔ ایک جنریشن میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے وہ اس وقت ان حالات، ان ماحول کے مطابق ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ اس وقت اپنے مائنڈ سیٹ، اپنے انٹلیکٹ کے مطابق اور اپنی ضروریات یا اپنے ایجنڈے کے مطابق ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں، آنے والی جنریشن ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کی لیگیسی کو کافی حد تک ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور پھر اسی طرح چیزیں چلتی جاتی ہیں، اور پھر لمبے عرصے کے بعد ایک جنریشن ایسی آتی ہے جو بالکل منفرد قسم کے فیوچر میں کھڑی ہوتی ہے، جس کا لمبا عرصہ پہلے ڈیسیژن لینے والی کسی جنریشن نے نہیں سوچا ہوتا۔ ماضی میں کسی بھی حکمران نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پاکستان کے اوپر $150 ارب کا قرضہ ہوگا،
اور اس نے یہ بھی نہیں تصور کیا ہوگا کہ پاکستان کو صرف اور صرف 4 سالوں میں $77 بلین ادا کرنے ہوں گے، اور صرف چند ماہ کے دوران انہیں 22 سے 23 ارب ڈالر ادا کرنے ہوں گے۔ اور کسی حکمران نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلم برادر کنٹریز بھی پاکستان کو امداد یا قرضے نہیں دیں گے، کیونکہ کولڈ وار کے دوران پاکستان کے مختلف حکمرانوں نے عرب کنٹریز سے اسلامک برادرہڈ کے نام پر ڈھیر ساری مراعات اور پیسہ اور تیل وغیرہ وصول کیا۔ اور اس وقت تو نہ کولڈ وار چل رہی ہے اور نہ ہی عرب کنٹریز کے آپس میں کچھ خاص اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ اور آج کل کیونکہ کیپٹلزم اپنی پیک پہ ہے، اسی لیے ہر کنٹری کے اوپر اس کی پاپولیشن کا بوجھ ہے۔ ہر کنٹری میں جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اس کے اپنے لوگوں کا ہے، ان کے لوگوں کی محنت کی کمائی کا ہے۔ تو کوئی کنٹری ایسا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کنٹری کو آئے روز پیسے دیتا رہے گا، وہ بھی ایسے کنٹری کو جو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ ٹیکنالوجی دے سکتا ہے، نہ نالج دے سکتا ہے، نہ ٹریڈ دے سکتا ہے، جس کے لوگوں کی اپنی قوت خرید بھی نہیں ہے۔ اور ماضی کے حکمرانوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں غربت 35% سے زیادہ ہو جائے گی اور انفلیشن 40% تک پہنچ جائے گی۔ اور اس وقت پاکستان میں 30% لوگ تقریباً ایسے ہیں جو پراپر غذائی قلت کا شکار ہیں، 20 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے گھر نہیں، 24 ملین بچے سکولوں سے باہر ہیں، اور اندرونی اور بیرونی قرضہ $150 بلین سے زیادہ کا ہے۔ اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ تقریباً 56% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایسی سچویشن میں اگر عمران خان صاحب کو سیاست سے نکال بھی دیا جائے تو اس سے ملک کے حالات تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہونے والے، اور عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کے بعد پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیسا ہوگا؟ کیا یہ پی ڈی ایم اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے؟ کیا اس کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے مداخلت ختم کر دے گی؟ کیونکہ خان صاحب کو سیاست سے نکال لینے کے بعد کرپشن کا نیریٹو تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں اصل مسئلہ پیسوں کا ہے۔ پاکستان میں پیسے نہیں ہیں، پیسے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $30 بلین ہے، پاکستان کی امپورٹ $80 بلین کے قریب ہے، جس میں سے تقریباً $50 بلین فیول کا خرچہ آتا ہے، یعنی کہ تقریباً $50 بلین کے قریب پاکستان آئل گیس وغیرہ منگاتا ہے۔ تو پاکستان میں انڈسٹری کھڑی کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جس کا پاکستان میں بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور ویسے بھی ایجوکیشن کے لیے پھر پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو فیوچر میں پھر بھی بات گھوم پھر کر کہیں بھی پیسوں پہ آ جائے گی، اور جب بھی بات پیسوں پہ آئے گی تو بات پھر پالیسیز اور بدعنوانیوں کے اوپر آئے گی۔ اور کیا جو عام لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ بھول جائیں گے؟ تو کیا اس کے بعد بھی لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے یا بحث کر رہے ہوں گے کہ پی پی کرپٹ ہے یا نون لیگ کرپٹ ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اصل میں یہ تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل پلیئرز بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ کرپشن کے نیریٹیوز کو فروغ دیا پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور ان کا فائدہ اٹھایا آخر میں عمران خان صاحب نے۔ اور جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں ان 2 بڑی پارٹیز کی جو سیاست ہے اور اس کو ختم کر دوں۔ وہ ان 2-3 بڑی سیاسی پارٹیز کی سیاست کو دفر کرنے کی سوچ رہے تھے، اور اس وقت پی ڈی ایم یہی کوشش خان صاحب کے خلاف کر رہی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر دوبارہ عمران خان صاحب بھی آ جائیں تو پھر وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے کہانی ختم ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھڈا، یہ لڑائی ان کی ابھی چلتی رہے گی، اور ماضی میں پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے کنسیکوینسز اب بھگتنا پڑیں گے، اور جو ماضی کے نعرے تھے، جو نیریٹو تھے، وہ پاکستان کی جو لیگیسی تھی وہ ایک برڈن بن چکی ہے۔